السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ شہزادی ڈلیا۔ کسی ملک کا بادشاہ اور اس کی بیگم اپنی رحم دلی اور انصاف کے لیے بہت مشہور تھے۔ انہوں نے اپنے ملک کا انتظام ایسا اچھا کر رکھا تھا کہ نہ کوئی کسی پر ظلم کرتا، نہ کہیں لوٹ مار ہوتی۔ رعیت اپنے بادشاہ سے خوش تھی اور بادشاہ اپنی رعیت سے خوش تھا، اور خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس بادشاہ پر بھی اور اس کی رعیت پر بھی مہربان تھا، کیونکہ جو لوگ دنیا میں نیکی کرتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں اور غریبوں پر رحم کرتے ہیں، خدا ان سے ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ کچھ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لڑکی دی۔ یہ لڑکی موتی کی طرح نازک اور پھول جیسی خوبصورت تھی۔ ماں نے لڑکی کا نام ڈلیا رکھا، کیونکہ ڈلیا ایک خوبصورت پھول کا نام ہے۔ اس بادشاہ کے ملک کے پاس ہی ایک اور بڑا ظالم بادشاہ اپنی رعیت پر بڑے ظلم کرتا، جس کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی چھین لیتا، معمولی باتوں پر لوگوں کو قتل کروا دیتا، اگر کوئی اس کے سامنے ہنستا تو اسے کوڑے لگواتا اور قید کر دیتا۔ اس نے جو سنا کہ اس کے ملک کے پاس ایک اور بادشاہ بھی رہتا ہے تو اس نے اس کا ملک چھیننے کے لیے فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کو اس کے ناپاک ارادے کا علم ہوا تو اس نے بھی دشمن سے مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن اس کی بیگم نے اس سے کہا کہ لڑنے سے کیا ہوگا، دشمن بہت طاقتور ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنا خزانہ لے کر کسی دوسرے ملک کو بھاگ جائیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ میں اپنی رعیت کو ایک ظالم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ جاؤں اور دنیا میں بزدل کہلاؤں؟ بھاگنے سے لڑائی کے میدان میں لڑ کر مر جانا زیادہ اچھا ہے۔ بیگم غریب چپ ہو گئی۔ کچھ روز بعد اس ظالم بادشاہ نے بہت سی فوج کے ساتھ اس نیک دل بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا۔ دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر یہ رحم دل بادشاہ لڑائی کے میدان میں مارا گیا۔ جب بیگم کو بادشاہ کے مرنے کی خبر ملی تو وہ غریب اپنی ننھی سی ڈلیا کو لے کر باغ میں جا کر مالی کے مکان میں چھپ گئی۔ ادھر جب اس ظالم بادشاہ کے سپاہی شہر میں آئے تو انہوں نے آتے ہی لوٹ مار شروع کر دی اور بہت سے بے گناہ لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور وہ ظالم بادشاہ خود بیگم کی تلاش کرنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ باغ میں جا نکلا اور مالی کے گھر سے بیگم کی چوٹی پکڑ کر باہر نکال لایا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بیگم اور ننھی ڈلیا دونوں کو قتل کر دو۔ اس ظالم کے وزیروں نے جب ننھی سی ڈلیا کو دیکھا تو انہیں اس پر بہت ترس آیا اور بادشاہ سے سفارش کر کے ماں بیٹی دونوں کی جان بخشی کروائی، لیکن وہ انہیں اپنے ملک میں لے آیا اور یہاں قلعے میں انہیں قید کر دیا۔ قلعے میں غریب بیگم کو ایک چھوٹی سی کوٹری رہنے کو ملی، کھانے کو روکھی سوکھی روٹی ملتی، اور ننھی ڈلیا جو کبھی چاندی سونے کے جھولوں میں جھولا کرتی تھی خاک کے بستر پر ماں کی چھاتی سے لگ کر سوتی۔ ایک روز یہ غریب ملکہ بیٹھی روٹی کھا رہی تھی کہ کہیں سے ایک سفید رنگ کی چوہیا آ گئی۔ بیگم نے روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے آگے بھی ڈال دیا۔ چوہیا بہت خوش ہوئی اور ننھی ڈلیا کے سامنے کھڑے ہو کر ناچنے لگی۔ ڈلیا چوہیا کو ناچتے دیکھ کر ہنستی اور خوش ہوتی۔ بیگم غریب کو ایک روٹی صبح اور ایک روٹی شام کے وقت ملتی اور پینے کے لیے کٹورا بھر پانی دونوں وقت دیا جاتا اور وہ صبر شکر کر کے کھا لیتی۔ جیل کا داروغہ اتنا ظالم تھا کہ وہ روٹی اور پانی ایک بڑے سے تھال میں لگا کر بھیجتا تاکہ دیکھنے والے یہی سمجھیں کہ بیگم کے لیے تھال میں لگ کر اچھے اچھے کھانے جاتے ہیں۔ آج جو بیگم نے پانی کا کٹورا نکالنے کے لیے تھال پر سے رومال اٹھایا تو تھال میں طرح طرح کے لذیذ کھانے دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ وہ بہت بار سوچتی رہی کہ یہ چیزیں کیسے آ گئیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر، اس نے خدا کا شکر کر کے آج خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب بیگم کھانا کھا چکی تو چوہیا بھی چلی گئی، لیکن جب جیل کا داروغہ رات کا کھانا لے کر آیا تو چوہیا بھی کہیں سے نکل آئی اور ننھی ڈلیا کے سامنے کھڑے ہو کر ناچنے لگی۔ جب ڈلیا کی ماں نے تھال پر سے رومال اٹھایا تو اس وقت بھی کئی قسم کے کھانے تھال میں رکھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور چوہیا کو بھی اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی۔ بہت دن ایسے ہی ہوتا رہا۔ گو کھانے پینے کو تو اچھا ملتا، لیکن ڈلیا کی ماں سارا دن اسی فکر میں رہتی کہ اس قید سے چھوٹے گی کیسے۔ جب وہ ڈلیا کی طرف دیکھتی تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتی، میرے اللہ، یہ معصوم بچی تو بالکل بے گناہ ہے، تو اس پر رحم فرما اور اس کے قید سے نکلنے کے سامان پیدا کر۔ ایک روز وہ اسی طرح چپ سی بیٹھی تھی کہ وہی سفید چوہیا کہیں سے ریشم کا ایک لچھا اٹھا لائی۔ ڈلیا کی ماں نے ریشم لے کر اس کا دھاگا بنایا اور چوہیا سے ہنس کر کہنے لگی، میری اچھی چوہیا، اگر تو اسی طرح 2-4 روز ریشم لایا کرے تو میں ایک ڈوری بنا لوں
और जब डोरी तैयार हो जाए तो नन्ही डिल्लिया की कमर बांधकर नीचे लटका दूं। न जाने कोई तरस खाकर इसे ले ही जाए और ये गरीब तो इस कैद से छूटे। जब शाम हुई तो चूहिया रेशम का एक और लच्छा लेकर आई और डिल्लिया की माँ के आगे रख दिया। इसी तरह 5-7 रोज मतवतुर वो चूहिया रेशम का एक लच्छा ले आती और डिल्लिया की माँ डोरी तैयार करती रहती। और वो अब सारा दिन उस खिड़की में जो जंगल की तरफ थी इस इंतजार में बैठी रहती कि कोई इधर से गुजरे तो उसकी मिन्नत करे कि वो डिल्लिया को ले जाए और उसकी परवरिश करे। एक रोज वो इसी तरह बैठी थी कि एक बुढ़िया नीचे से गुजरी। डिल्लिया की माँ उसे रोककर बोली, बड़ी भी, अगर तुम मेरी बच्ची को यहाँ से अपने घर ले जाओ तो किसी रोज मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगी और तमाम उम्र तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। उस बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे ना तो इनाम की जरूरत है और ना ये चाहती हूँ कि तुम मेरी एहसानमंद बनो। हाँ, अगर तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हारी डिल्लिया को घर ले जाऊंगी और उसकी परवरिश करूंगी। डिल्लिया की माँ ने कहा कि तुम जो चाहो मैं करने को तैयार हूँ। वो बुढ़िया कहने लगी कि अगर तुम्हारी कोठरी में कहीं कोई सफेद रंग की चूहिया हो तो मुझे पकड़कर दे दो, क्योंकि मुझे सफेद रंग की चूहिया पालने का बहुत शौक है। डिल्लिया की माँ ने जवाब दिया, एक सफेद रंग की चूहिया तो हर रोज यहाँ आती है और दिन भर मेरी नन्ही सी डिल्लिया से खेलती है, लेकिन मुझसे इतना जुल्म नहीं हो सकता कि एक बेजबान को घर से बेघर कर दूं। वो बुढ़िया गुस्से से बोली, अच्छा भी, अगर तू एक चूहिया पकड़कर मुझे नहीं दे सकती तो फिर मैं भी तेरी बच्ची को नहीं बचा सकती। डिल्लिया की माँ बोली, बचाने वाला सबका तो खुदा है, जिसने आज तक बचाया है वो इंशाल्लाह आगे भी बचाएगा, लेकिन मैं डिल्लिया की खातिर भी वो चूहिया तुझे कभी पकड़कर नहीं दूंगी। ये सुनकर वो बुढ़िया गुस्से से बड़बड़ाती हुई चली गई। उस बुढ़िया के जाते ही कोठरी का दरवाजा खुला और बादशाह का एक नौकर अंदर आया और बोला, बादशाह ने यह फैसला किया है कि जब डिल्लिया जवान होगी तो उसके शहजादे से शादी कर दी जाएगी। अब डिल्लिया तुम्हारे पास नहीं रहा करेगी, बल्कि महल में उसकी परवरिश होगी। कल महल की औरतें डिल्लिया को लेने आएंगी। बादशाह का नौकर तो इतना कहकर चला गया और डिल्लिया की माँ इस ख्याल से कि अब उसकी प्यारी बच्ची भी उससे छीन ली जाएगी फूट फूट कर रोने लगी। वो रो रही थी कि फिर एक बार कोठरी का दरवाजा खुला। एक औरत जिसका लिबास बिल्कुल सफेद था अंदर आई और पास बैठकर बोली, मेरी प्यारी बेगम, क्या हुआ, आज क्यों रो रही हो? बेगम हैरान हो रही थी कि ये औरत कौन है और अंदर कैसे आ गई, क्योंकि कोठरी की चाबियां तो जेल के दरोगा के पास रहती थी। बेगम को चुप पाकर वो औरत हंसी और कहने लगी, मेरी अच्छी बेगम, मैं ही तो वो चूहिया हूँ जो तुम्हारे लिए रोज रोज अच्छे खाने लाती हूँ और तुम्हारे लिए रेशम भी लाई थी। बेगम ने ताज्जुब से पूछा कि क्या तुम सचमुच चूहिया हो या महल से मेरी डिल्लिया को लेने आई हो? चूहिया बोली, मेरी अच्छी बेगम, मैं चूहिया नहीं, मैं तो एक परी हूँ। मैं चूहिया बनकर इसलिए आई थी कि मुझे कोई देख न ले, क्योंकि परियों की एक दूसरे से बहुत दुश्मनी होती है। तुमने अपनी रूखी सूखी रोटी जब मुझे खाने को दी तो मैं तुम्हारी रहम दिली पर बहुत खुश हुई। मेरा ख्याल था कि तुम मुझ पर सिर्फ इसलिए मेहरबान हो कि मैं तुम्हारी डिल्लिया को खिलाती और हंसाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने को उस रोज बुढ़िया बनकर तुम्हारी खिड़की के नीचे से गुजरी, और जब तुमने मुझसे डिल्लिया को ले जाने के लिए कहा तो मैंने तुमसे सफेद चूहिया पकड़ने को कहा, लेकिन जब तुमने इनकार कर दिया तो मुझे यकीन हो गया कि तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है। अब मुझसे जहाँ तक बन सकेगा तुम्हारी खिदमत करूंगी। तुम मुझे ये बताओ कि तुम रो क्यों रही थी? डिल्लिया की माँ बोली, अभी अभी बादशाह का एक नौकर आया था, वो कह गया है कि बादशाह मेरी डिल्लिया को अपनी बहू बनाएगा और जवान होने तक उसे महल में रखेगा। अब तुम ही कहो, ये कैसे हो सकता है कि जिस शख्स ने मेरी डिल्लिया के बाप को कत्ल किया है डिल्लिया उसकी बहू बने? और ये जुल्म क्या कम है कि जीते जी मैं उससे जुदा कर दी जाऊं? ये सुनकर वो परी कहने लगी, ये तो तुमने बहुत बुरी सुनाई। उस शहजादे से तो बदसूरत इंसान दुनिया में मुश्किल से मिलेगा। उसके हाथों की 7-7 उंगलियां हैं, छोटा सा सर है और कान ऐसे हैं जैसे हाथी के हों, और नाक के बजाय 2 बालिश्त भर लंबी सूंड है और आवाज गधे से मिलती जुलती है। रंग इतना काला है कि रात की स्याही का गुमान होता है। ये सुनकर डिल्लिया की माँ हाथ जोड़कर कहने लगी, तो खुदा के लिए तुम ही कुछ मदद करो। परी बोली, तुम घबराओ मत, डिल्लिया की कमर में डोरी बांधकर नीचे लटका दो, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी और जब तक तुम कैद से ना छूटो उसकी परवरिश करूंगी। डिल्लिया की माँ ने रेशम की डोरी जो उसने चटाई के नीचे छुपा रखी थी निकाली
और डिल्लिया की कमर में बांधकर दरीचे से नीचे लटका दिया और वो परी चूहिया बनकर दरवाजे की तरफ भाग गई। लेकिन थोड़ी ही देर हुई थी कि परी बनकर फिर कोठरी में आई और कहने लगी, मेरी अच्छी बेगम, ना जाने खुदा को क्या मंजूर है, मेरे वहां पहुंचने से पहले ही डिल्लिया को तो कोई उठाकर ले गया। ये सुनकर डिल्लिया की माँ रोने लगी। परी बोली, खुदा पर भरोसा रखो, रोने से क्या होगा, मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं डिल्लिया को तलाश करूंगी। परी तो ये कहकर चली गई और डिल्लिया की माँ ने रोते रोते रात काटी। जब सुबह हुई तो बादशाह की नौकरानियां डिल्लिया को लेने आ गईं। लेकिन जब डिल्लिया ना मिली तो उसकी माँ से पूछा कि लड़की किधर गई। डिल्लिया की माँ ने रोते रोते कहा कि लड़की तो कल से कहीं गायब है। ये जवाब सुनकर नौकरानियां वापस चली गईं और डिल्लिया के गायब होने का किस्सा बादशाह से कह दिया। बादशाह ये सुनकर कि लड़की गायब हो गई है बहुत गजबनाक हुआ और सिपाहियों को हुक्म दिया कि किले में जो बेगम कैद है उसके गले में लोहे की जंजीर डालकर दरबार में हाजिर करें। चुनांचे बादशाह के सिपाही किले में आए और बेगम के गले में लोहे की जंजीरें डालकर दरबार में ले गए। बादशाह ने पूछा कि बता, डिल्लिया कहाँ गई? बेगम ने कहा, कहीं गायब हो गई। बादशाह बार बार यही सवाल करता और बेगम बस यही जवाब दिए जाती। बादशाह गुस्से से दांत पीसकर बोला कि अगर सच सच नहीं बतलाएगी तो मैं तुझे अपने हाथ से फांसी दूंगा। बेगम ने रोकर कहा, अब फांसी दो या छोड़ो, ये तो मुझे मालूम नहीं कि मेरी डिल्लिया को कौन ले गया। ये सुनकर बादशाह तख्त से उतरा और बेगम को अपने बाग की तरफ खींचता हुआ ले चला और सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़कर नौकरों से रस्सा मांगने ही वाला था कि इतने में वो सफेद परी भी बेगम को तलाश करती हुई वहां आ पहुंची और लोगों की नजरों से ओझल होकर दरख्त पर चढ़ गई। जिस वक्त बादशाह रस्सा पकड़ने को नीचे झुका तो पीछे से उस परी ने उसे धक्का दे दिया और वो सर के बल गिरा। परी अपने उड़न खटोले में बेगम को बिठाकर अपने मकान में ले आई और कसम खाई कि जब तक मैं डिल्लिया को वापस ना लाऊंगी घर का आराम मुझ पर हराम है। अब तुम डिल्लिया पर जो गुजरी वो सुनो। जिस वक्त डिल्लिया की माँ ने उसे कमर में रस्सी डालकर खिड़की से नीचे लटकाया, इत्तेफाक से उस वक्त एक काली परी उधर से गुजरी। उसने झट डिल्लिया की कमर से रस्सी खोलकर उसे गोद में लिया और सफेद परी के आने से पहले ही जंगल को चली गई। जिस तरह उस सफेद परी को इंसानों से मोहब्बत थी, उसी तरह उस काली परी को आदम जात से नफरत थी। किसी पहाड़ की कुह में उसका घर था। काली परी ने मासूम डिल्लिया को जमीन पर लिटा दिया और मकड़ी बनकर दरवाजे के सामने 3 रंग का जाला बुन दिया और लोहे के जूतों के 3 जोड़े दरवाजे पर रख दिए। कुछ रोज बाद सफेद परी मासूम डिल्लिया को तलाश करती हुई जो उधर से गुजरी तो पहाड़ की एक कुह के सामने 3 रंग का जाला तना हुआ और लोहे के जूतों के 3 जोड़े देखकर उसका माथा ठनका और वो समझ गई कि हो न हो कोई आदमजाद यहाँ कैद है। वो इसी सोच में थी कि क्या करे और क्या ना करे कि इतने में एक भंवरा उड़ता हुआ आया। भंवरे को देखते ही सफेद परी एक फूल बन गई और भंवरा फूल के इर्द गिर्द उड़ने लगा। फूल बोला, भंवरे रे क्यों बैठे नाही, क्या फूल तुझे ना भावत है? जब रंग रहे ना रूप रहे फिर कौन किसी पास आवत है। ये सुनकर भंवरे ने जवाब दिया, पतझड़ में जो पत्तियां सूख गई फिर भंवरा भंवरा कौन करे। जब प्रीत की मीत ही मिट गई फिर प्रेम किसी से कौन करे। फूल ने जवाब दिया, जब मन में प्रेम प्रीत रहे फिर हार रहे ना जीत रहे। जब प्रेम भी हो मुंह देखे का फिर प्रीत की कैसे रीत रहे। ये सुनते ही भंवरा फूल पर बैठकर जब रस चूसने लगा तो फूल ने उसे वही पकड़ लिया। भंवरे ने पूछा कि ये फरेब मुझसे क्यों किया। फूल हंसकर कहने लगा कि इस दुनिया में फरेब और मकरे के सिवा अब रखा ही क्या है। भंवरे ने पूछा कि अब मेरी खुलासी किस तरह होगी। फूल ने कहा कि हाँ, एक शर्त पर तुम्हारी खुलासी हो सकती है। भंवरे ने पूछा, वो शर्त क्या है? फूल कहने लगा, ये जो 3 रंग का जाला तुम देखते हो, एक तो मुझे ये बताओ कि ये जाला किसने तान रखा है, दूसरे ये लोहे के जूतों के 3 जोड़े यहाँ क्यों रखे हैं। भंवरा बोला, जब तक तुम मुझे छोड़ोगी नहीं मैं कैसे बता सकता हूँ। फूल ने कहा, लेकिन अगर तुम भाग गए तो फिर क्या होगा। भंवरा हंसकर बोला, जान जाए पर जबान ना जाए। जिसकी जबान का एतबार नहीं उससे जलील दुनिया में और कौन हो सकता है। फूल ने उसे छोड़ दिया। भंवरा उड़कर जाले के पास पहुंचा और अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा, लेकिन जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो एक तरफ से मिट्टी निकालने लगा और थोड़ी ही देर बाद रास्ता बनाकर अंदर चला गया। 1 मिनट भी गुजरा और 2 मिनट भी गुजरे और 3 मिनट भी गुजर गए, लेकिन भंवरा बाहर नहीं आया।
اب پھول دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اب وہ کیوں آنے لگا؟ جس طرح میں نے فریب دے کر اسے پکڑا تھا اسی طرح وہ مجھے فریب دے کر نکل گیا۔ لیکن ابھی یہ خیال اس کے دل میں آیا ہی تھا کہ بھنورا جس راستے سے اندر گیا تھا اسی راستے سے باہر آ گیا اور پھول سے مخاطب ہو کر بولا، تو نے تو مجھے فریب دے کر پکڑا تھا، اور جو سچ پوچھیے تو میں نے بھی تجھے چکما دے کر جان چھڑائی تھی، کیونکہ دنیا میں مثل مشہور ہے کہ جیسے کو تیسا۔ لیکن اندر جا کر جو کچھ میں نے دیکھا اسی نے مجھے تیرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ پھول نے پوچھا کہ تو نے اندر کیا دیکھا اور کیا پتہ لایا؟ بھنورا بولا، جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ یہ لڑکی موتی کی طرح نازک اور پھول کی طرح خوبصورت ہے۔ اس لڑکی کو ایک پری جسے آدم ذات سے قدرتی نفرت ہے کہیں سے چرا لائی ہے۔ اس پری نے اس لڑکی کو قید کر رکھا ہے، اور یہ جو تم 3 رنگ کا جالا تنا ہوا دیکھتے ہو یہ حقیقت میں 5 سال کا راستہ ہے، اور یہ جو لوہے کے جوتوں کے 3 جوڑے رکھے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ اگر کوئی اس لڑکی کو قید سے چھڑانے کے لیے اندر جانا چاہے تو اسے ایک بہت لمبا سفر کرنا پڑے گا۔ جب لوہے کے 3 جوتے گھس کر ٹوٹ جائیں گے تو اسے لڑکی کے پاس جانے کا راستہ مل جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ بھنورا جنگل کی طرف اڑ گیا اور وہ پھول پھر سفید پری بن گیا۔ اب اس پری نے 3 جوتے اٹھا لیے اور ان میں سے ایک جوڑا پہن کر ڈلیا کی تلاش میں چل کھڑی ہوئی۔ وہ صبح سے شام تک چلتی، کبھی پہاڑوں پر سے گزرنا پڑتا، کہیں دریا عبور کرنے پڑتے، کہیں جنگل ملتے اور ہزاروں بلاؤں کا مقابلہ کرنا پڑتا۔ کسی جنگل کا راستہ برس دن کا ہوتا، کوئی پہاڑ 6 مہینے میں ختم ہوتا، کسی دریا کو عبور کرنے میں ہی 5-5 6-6 مہینے لگ جاتے، کہیں کشتی مل جاتی، کبھی کشتی بھی خود ہی بنانی پڑتی۔ آخر پورے 5 سال سفر کرنے کے بعد اسے ایک عالی شان مکان نظر آیا۔ اس مکان کے اندر سے اتنی تیز روشنی نکل رہی تھی کہ آنکھیں چندھیانے لگتی۔ مکان تک پہنچتے پہنچتے پری کو شام ہو گئی، اور شام ہوتے ہی اس مکان پر سرخی سی چھا گئی۔ پھر یہ سرخی آہستہ آہستہ اندھیرے میں تبدیل ہوتی گئی۔ جب وہ پری وہاں پہنچی تو اسے ایک پہرے دار دروازے پر بیٹھا نظر آیا۔ اس پہرے دار کے ہاتھ میں سونے کا ایک عصا تھا اور ایک طرف سونے کی ایک رتھ کھڑی تھی۔ پری نے پاس جا کر پوچھا، اس مکان میں کون رہتا ہے؟ پہرے دار نے جواب دیا، میں نے آج تک اس کے مالک کو نہیں دیکھا، کیونکہ جب وہ اس سونے کی رتھ پر سوار ہو کر نکلتا ہے تو اس کے جسم سے ایسی تیز روشنی نکلتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو مجھ پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ پری نے پوچھا، لیکن شام سے پہلے اس مکان پر سرخی کیسی ہوتی ہے؟ پہرے دار نے جواب دیا، میرا مالک جب شام کے وقت واپس آتا ہے تو اس کا چہرہ غصے سے اتنا سرخ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سرخ نظر آنے لگتی ہے۔ پری بولی، لیکن مجھے تو اس سے ایک جگہ کا راستہ معلوم کرنا ہے، تم ہی کچھ بتاؤ کہ کس طرح اس سے پوچھوں۔ پہرے دار نے جواب دیا، اگر تم اس کے جاگنے سے پہلے ہی دروازے پر آ جاؤ تو شاید اس وقت وہ تمہاری بات سن بھی لے اور تمہیں کچھ جواب بھی دے دے، کیونکہ عام طور پر اس وقت وہ خوش نظر آتا ہے۔ پری نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہیں کہیں دیوار کے سائے کے نیچے پڑ گئی۔ اگلے روز ابھی چڑیوں نے چہچہانا بھی شروع نہیں کیا تھا کہ وہ سونے کے رتھ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد گھر کے اندر سے ہلکی ہلکی روشنی نظر آنے لگی۔ یہ پیاری پیاری روشنی اس کی طرف آ رہی تھی۔ جب وہ روشنی رتھ کی طرف گئی تو پری نے کہا، اے خوبصورت چہرے والے، میں 5 سال سفر کرنے کے بعد یہاں آئی ہوں، تو مجھے اس مکان کا راستہ بتا جہاں معصوم ڈلیا قید ہے۔ جواب ملا کہ میرے مکان کے پچھواڑے جو راستہ ہے اس پر ہو لے۔ 5 سال کے بعد تو ایک ایسی جگہ پہنچے گی جہاں سے تجھے اس مکان کا پتہ ملے گا جہاں تو جانا چاہتی ہے، اور 5 سال اور سفر کرنے کے بعد تو اس مکان پر پہنچ پائے گی۔ پری یہ جواب پا کر اسی وقت اس راستے پر ہو لی جو مکان کے پچھواڑے سے گزرتا تھا۔ یہ سفر پہلے سے بھی زیادہ کٹھن تھا۔ کہیں اتنے بڑے بڑے میدان ملتے جو متواتر 1 برس سفر کرنے کے بعد ختم ہوتے، کبھی ایسے میدانوں سے گزرنا پڑتا جو برف سے ڈھپے ہوئے ہوتے، اور سردی اس شدت کی ہوتی کہ رگوں میں خون بھی جمتا معلوم ہونے لگتا۔ کبھی برف کے اتنے اونچے اونچے پہاڑوں سے گزرنا پڑتا جو آسمان سے باتیں کرتے معلوم ہوتے تھے۔ لیکن پری کو تو اپنی قسم کا خیال تھا، وہ صبح سے شام تک چلتی۔ اس طرح ایک روز چلتے چلتے لوہے کے جوتے کا دوسرا جوڑا بھی ٹوٹ گیا اور سامنے ایک بہت خوبصورت مکان نظر آیا۔
رات کے وقت اس مکان پر ایک نور سا چھایا ہوا معلوم ہوتا، لیکن صبح ہوتے ہی اداسی پھیل جاتی۔ جب پری اس مکان کے دروازے پر پہنچی تو ایک پہرے دار اسے ملا۔ پری نے اس سے پوچھا کہ اس مکان کا مالک کون ہے اور کب مل سکے گا؟ پہرے دار نے جواب دیا، اس مکان کا مالک دن کے وقت سوتا ہے اور رات کو سیر کرنے نکلتا ہے۔ پری نے کہا، میں اس سے ایک جگہ کا پتہ معلوم کرنے آئی ہوں، تم ہی کچھ بتاؤ کس طرح اس سے پوچھوں؟ پہرے دار بولا، شام ہوتے ہی تم دروازے پر آ جاؤ، جب وہ چاندی کی رتھ میں سوار ہو کر سیر کو نکلے تو شاید تمہاری بات بھی سن لے۔ پری نے پہرے دار کا شکریہ ادا کیا اور وہیں کہیں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ جب شام ہونے کو آئی تو ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور موسم بہت سہانا اور خوشگوار ہو گیا۔ پھر اس مکان کے اندر سے ٹھنڈی روشنی پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگی۔ پری اٹھ کر دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ پیاری پیاری روشنی اس کے پاس سے گزر رہی ہے۔ پری نے آگے بڑھ کر کہا، اے چاندی کے چہرے والے، میں 5 سال سفر کرنے کے بعد اس جگہ پہنچی ہوں، کیونکہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ تو مجھے اس مکان کا راستہ بتا سکے گا جہاں ایک بد نصیب عورت کی معصوم بچی جس کا نام ڈلیا ہے قید ہے۔ جواب ملا، آفرین ہے تیری ہمت پر، آج تو آرام کر، جب میں واپس آؤں تو اسی وقت تجھے اس مکان کے قریب ہی ایک راستہ نظر آئے گا۔ یہ راستہ 5 سال میں ختم ہوگا۔ اس راستے پر کہیں تجھے خطرناک جنگل اور آگ کی طرح تپتے ہوئے میدان ملیں گے اور کبھی تو بہت خوبصورت باغات اور خوشنما وادیوں میں سے گزرے گی۔ اگر تو نے ہمت نہ ہاری تو ایک روز تو اس جگہ جا پہنچے گی جس جگہ کی تجھے تلاش ہے۔ یہ سن کر وہ اچھی پری پھر دیوار سے لگ کر سو گئی، اور جب اس مکان پر اداسی سی چھانے لگی تو اللہ کا نام لے کر اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مکان کے پاس ہی ایک راستہ اسے نظر آیا اور وہ لوہے کا تیسرا جوتا پہن کر منزل کی تلاش میں چل پڑی، جس طرح اس چاندی کے چہرے والے نے کہا تھا۔ راستہ اسی طرح ملا۔ کہیں اتنے خوفناک جنگل تھے جن میں خونخوار شیر اور چیتے اور بڑے بڑے سانپ راستہ روکے کھڑے ملتے، لیکن وہ ہمت اور حوصلے سے کام لے کر کسی طرح ان سے جان چھڑا کر آگے نکل جاتی۔ کہیں ایسے خوشنما باغات ملتے کہ اس کا دل چاہتا کہ چند روز یہاں آرام کر لے، لیکن وہ اس لالچ پر بھی غالب آتی اور راستہ طے کرتے چلی جاتی۔ آخر اسی طرح چلتے چلتے ایک روز لوہے کے جوتوں کا یہ تیسرا جوڑا بھی گھس کر ٹوٹ گیا اور اسے ایک مکان کچھ فاصلے پر نظر آنے لگا۔ جب اس مکان میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی جو موتی کی طرح نازک اور پھول کی طرح خوبصورت ہے، ایک طرف چپ چاپ بیٹھی ہے اور ادھر ادھر خوبصورت لباس اور بہت قیمتی زیورات پڑے ہیں، اور ایک جوان آدمی جس کے ہاتھوں کی 7 انگلیاں ہیں اور چھوٹا سا سر ہے اور کان ہاتھی کے کانوں سے ملتے جلتے ہیں، اور ناک کی بجائے 2 بالشت بھر لمبی سونڈ ہے اور آواز گدھے کی آواز سے ملتی جلتی ہے۔ ہاتھ میں ایک کوڑا لیے اس لڑکی کے پاس کھڑا ہے۔ پری نے اس نوجوان کو فوراً پہچان لیا۔ یہ اس ظالم بادشاہ کا بیٹا تھا جس سے وہ ڈلیا کی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈلیا چونکہ اب ماشاءاللہ جوان تھی، اس لیے وہ اسے نہ پہچان سکی اور پاس جا کر پوچھنے لگی، بی بی تم کون ہو اور یہ بدصورت آدمی تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ لڑکی بولی، میں ایک بہت بد نصیب لڑکی ہوں، مجھے اتنا بھی معلوم نہیں کہ میرے ماں باپ کون ہیں، زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ یہ ظالم مجھ سے شادی کرنے کو کہتا ہے اور ایک مدت سے مجھے اس مکان میں قید کر رکھا ہے، لیکن میں مر جاؤں گی لیکن اس سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ پری نے پوچھا، تم اس سے پہلے کہاں رہتی تھی؟ لڑکی بولی، ایک کالی کلوٹی عورت نے مجھے پرورش کیا تھا، لیکن جو سلوک وہ مجھ سے کرتی تھی اس سے موت ہی اچھی تھی، لیکن افسوس مجھے موت بھی نہ آئی۔ اس نے مجھے ایک ایسے مکان میں بند کر رکھا تھا جس کے 3 دروازے لوہے کے تھے، لیکن 5 برس بعد یہ دروازے خود بخود ایک ایک کر کے گر گئے۔ جب میں باہر نکلی تو یہ منحوس آدمی مجھے یہاں پکڑ لایا، اب خدا ہی مجھے اس سے نجات دلائے۔ پری نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، میری پیاری ڈلیا، فکر مت کر، اس باچی کی مجال نہیں جو اب تیری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے اور تیری ماں ابھی تک زندہ ہے، وہ 15 سال سے میرے گھر میں رہتی ہے۔ میں نے اس سے تجھے ڈھونڈ کر لانے کا وعدہ کیا تھا اور خدا کا شکر ہے کہ آج 15 سال کی دوڑ دھوپ کے بعد میں نے تجھے پا لیا۔ اٹھ میرے ساتھ چل، تیری ماں تیری راہ دیکھتی ہوگی۔ جب دونوں چلی تو وہ بدصورت شہزادہ راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور کوڑا اٹھا کر بولا کہ اگر تم نے اس گھر سے قدم نکالا تو مار مار کر کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ سن کر پری نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے منہ پر تھوک کر کہا،
خوک بن جا یعنی جانور بن جا۔ وہ اسی وقت خوک بن گیا اور پری ڈلیا کو اس کی ماں کے پاس لے آئی۔ ماں بیٹی کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ آخر کچھ روز بعد اس پری کی کوشش سے ایک خوبصورت شہزادے سے ڈلیا کی شادی ہو گئی اور وہ آرام سے اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔